السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس پورے سال کی بڑی ہی قیمتی اور بڑی ہی بہترین رات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس رات میں عبادت کرنے سے 83 سال کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملتے ہیں، اور اگر آپ اس رات میں صرف اور صرف 1 گھنٹے بھی اگر عبادت کر لو گے تو آپ کو 9 سال سے زیادہ عبادت کے جو ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر آپ صرف 1 منٹ بھی اگر عبادت کر لیتے ہو تو آپ کو جو ہے 55 دن کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر صرف 1 سیکنڈ بھی اگر کوئی عبادت کر لے تو اس کو 22 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ کیجئے 1 سیکنڈ کتنا ہوتا ہے، صرف 1 سیکنڈ عبادت کرنے سے جو ہے کہ 22 گھنٹے کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات ہے کہ جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، اور اگر ہم اس 1000 مہینے کو اگر سال میں کنورٹ کرتے ہیں تو 83 سال بنتے ہیں، اور اگر اسی کو اگر ہم گھنٹے میں کنورٹ کر دیں تو 9 سال بنتے ہیں، اور اگر اسی کو اگر ہم منٹوں میں کنورٹ کر دیں تو 55 دن کی عبادت سے زیادہ ثواب بنتے ہیں، اور اگر اسی کو ہم سیکنڈ میں کنورٹ کر دیں تو 22 گھنٹے سے زیادہ جو عبادت کا ثواب اس سے زیادہ عبادت کا ثواب بنتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی قیمتی کتنی بہترین رات ہے یہ۔ آج ہم شب برات میں جاگتے ہیں لیکن لیلۃ القدر کی رات میں سوتے رہتے ہیں۔ آپ اس رات کو مس نہ کریں۔ لیلۃ القدر کی رات کب ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے، لیلۃ القدر کی رات کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21واں رمضان، 23واں رمضان، 25واں رمضان، 27واں رمضان اور 29واں رمضان۔ یہ جو 5 رات ہے، انہی راتوں میں تم لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا کرو۔ انہی 5 راتوں میں سے کسی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ کسی سال 21 کو ہو جاتی ہے، کسی سال 23 کو ہو سکتی ہے، یا کسی سال 29 کو ہو سکتی ہے۔ ان 5 راتوں میں جب ہم عبادت کرنے کی کوشش کریں گے، عبادت کریں گے تو ہمیں لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ سوال یہ بنتا ہے لیلۃ القدر کی رات جو ہے کب ہے؟ اس رمضان میں کب ہے؟ تو دیکھیے، میں آپ کو ڈیٹ کے حساب سے نہیں بتا سکتا، کیونکہ کوئی دبئی سے دیکھ رہا ہے، کوئی سعودی سے دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے، تو دن اور تاریخ کا فرق ہو سکتا ہے، اس لیے میں آپ کو روزوں کے حساب سے بتا سکتا ہوں۔ جیسے دیکھیے، مان لیجئے جب آپ کا 20واں روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جب آپ افطاری کر لو گے تو افطاری کرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 21ویں شب کہلائے گی۔ جیسے میں انڈیا سے ہوں اور آج انڈیا میں جمعے کا دن ہے، اور آج 20واں روزہ جو ہے افطاری کے وقت کمپلیٹ ہو جائے گا، تو افطاری کے بعد جو رات آج آئے گی وہ 21ویں شب کہلائے گی، اور وہی لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ 22واں روزہ کمپلیٹ کر لو گے، افطاری کے بعد جو رات آئے گی وہ 23ویں شب کہلائے گی۔ اسی طریقے سے 24واں روزہ کرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 25ویں شب کہلائے گی۔ اسی طریقے سے جو 26واں روزہ آپ کا جب کمپلیٹ ہو جائے گا، افطاری کر لو گے، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 27ویں شب کہلائے گی، اور جب آپ 28واں روزہ جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، افطاری کے بعد جو رات آئے گی وہ 29ویں شب کہلائے گی۔ تو انہی 5 راتوں میں ہمیں جو ہے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے۔ انہی 5 راتوں میں مطلب کہ عبادت کرنا ہے۔ کسی بھی رات ہو سکتی ہے، اس کی کوئی مطلب گارنٹی نہیں ہے کہ کس رات ہے۔ تو ہمیں انہی 5 راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس رات کو مطلب کہ مس نہیں کرنا ہے۔ جو ڈھیر سارا ثواب اللہ نے رکھا ہے، بے انتہا ثواب، کوئی لمٹ نہیں ہے ثواب کا، تو اس کو ہم کو مس نہیں کرنا ہے۔ آپ مس نہ کریں۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جو ہے خوب عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب اس رات میں مطلب کہ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، عبادت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ ان راتوں کو اب مس نہیں کریں گے اور ان راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔